میں نے صرف ہوابازی میں نہیں کہا ہے کہ میں قرآن پڑھی ہوں، بلکہ میں قرآن لے کر گھومتی رہتی ہوں ایک دم. اور جیسے ڈکشنری میں وہ لگایا جاتا ہے نا مارکر، ویسے لگا لگا کر گھومتی ہوں. بہت ضروری ہے رکھنا ساتھ میں. مسجدوں میں آج سے نہیں، پچھلے 77 سال سے ہندوؤں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا بھگوان کوئی ہے ہی نہیں. اذان کی جب شروعات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ از موسٹ گریٹ. اس کے بعد پھر ہوتا ہے 2 بار اشہد ان لا الہ، جس کو ہم شہادہ کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ. میں ٹیسٹیفائی کرتی ہوں، اور اسلام کے ماننے والے اس بات کو ٹیسٹیفائی کرتے ہیں کہ اس دھرتی پر، اس آکاش پہ کوئی بھی خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے پوجنیے سوائے میرے اللہ اور میرے رسول کے. اس کے بعد آتا ہے حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آؤ نمازی نماز کو، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آ جاؤ اور نماز پڑھو. اور لاسٹ میں آتا ہے لا الہ الا اللہ، صرف اور صرف خدا ہے، اس کے علاوہ پوجنیے کوئی نہیں ہے. اب آتے ہیں، یہ میں نے آپ کو اذان کا ارتھ بتایا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارے شانتی پورن سمودائے اتنے بہرے ہیں کہ وہ 77 سال سے لاؤڈ اسپیکر پر چلا کر کے ان کو مسجد میں بلانا پڑتا ہے، ادروائز وہ جاتے نہیں ہیں. اب آتے ہیں نماز میں. نماز تو یہ وضاحت کرتا ہے کہ ہندوؤں کو کافر بولو. نماز تو یہ سکھاتا ہے کہ ہندوؤں کو چیتاونی دو، بت پرستوں کو چیتاونی دو، اور کافروں کو سمجھاؤ. بلکہ آپ کافروں کے لیے صرف ایک میں ہی جنت جاؤں گی بھیا، یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اور میرا بھی نقصان ہے جنت جا کر کے، مجھے کوئی 72 ورجے نور نہیں ملنے والی، کیونکہ میں لڑکی ہوں اور لیسبین بھی نہیں ہوں، ایک دم اسٹریٹ ہوں. تو قرآن کے نماز میں 4 خل جو ہوتے ہیں وہ ہمیں 5 وقت نماز میں پڑھنا پڑتا ہے. اور پورے سال جو 365 دن ہم نماز پڑھتے ہیں 1825 بار، اس میں ہم سورہ کافرون کو، خل کافرون کو پڑھتے ہیں، جس کا ارتھ بھی بتاؤں گی اور عربی بھی بتاؤں گی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے مذہب کے ماننے والو، کہہ دو کافروں کو کہ تم جس کو پوجتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کو تم نہیں پوجتے ہو. تو گویا کافروں کو یہ سندیش دو کہ تم میرے کبھی نہیں ہو سکتے اور میں تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ تو 5 بار اور 1824 بار نماز کے دوارا ہمیں رٹایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بجھایا جاتا ہے اور کہلایا جاتا ہے. لیکن آپ 1825 بار، لیکن آپ اگر نہیں کھول رہے اپنی آنکھیں تو یہ آپ کا پرابلم ہے، یہ ہمارا پرابلم تو ہے نہیں. آپ کو سمجھاتے سمجھاتے تو اٹیک کر کے کبھی پیر توڑوا لیتی ہوں میں، کبھی ہاتھ توڑوا لیتی ہوں، کبھی ماتھا پھڑوا لیتی ہوں میں. اور بعد میں یہ بھی افواہ اڑ جاتی ہے کہ 5 شادی نازیہ کر کے رکھی ہے اور اس میں ہندو بھی ہے، بھیا پکڑ کے لاؤ وہ ہندو کو. اب اس کے بعد پھر آتی ہے بات کہ مدرسے میں کیا سمجھایا جاتا ہے. مدرسے میں جس حساب سے آتنکی شکشا دی جاتی ہے، مدرسے میں قرآن کی 26 وہ آیتیں جو ہندوؤں کے خلاف اتنی زیادہ بھینکر اور بھیانک ہے، اس کو اگر آپ ارتھ کے ساتھ پڑھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بھائی چارہ بھول جائیں گے، اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ 77 سال سے آپ کے یہ بھائی نہیں تھے، اور 1450 سال سے آپ کو صرف کاٹنے، مارنے، لوٹنے اور پھاڑنے کی کوشش میں ہی لگے ہوئے تھے. قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے، قرآن اس بات کو کئی آیتوں میں بتاتا ہے، کئی سورتوں میں بتاتا ہے، کئی ورسز میں بتاتا ہے کہ کافر کی گنجائش اس زمین پر نہیں ہے. کافر اس زمین پر، اس دھرتی پر، اس سرزمین پر نہیں رہ سکتا ہے. القرآن نے واضح کیا ہے اپنی 26 آیتوں میں، جس میں آپ سورہ توبہ اگر آپ پڑھیں گے تو سورہ توبہ کے ہر ورسز
آپ کو یہی بتائیں گے کہ اگر کوئی کافر کسی اسلام کے ماننے والے کے ہتھے آ جائے تو اس کو دردناک موت دو، آرام والا موت نہیں، پکڑو، کوڑے مارو، پانی میں ڈباؤ، گرم پانی میں ڈباؤ، چھالیں اکھاڑو اس کے گھر کی بہو بیٹیوں کو لوٹو اور اس کو ایسی دردناک موت دو کہ وہ ڈر کر کے اسلام قبول کر لے، اور اگر تب بھی نہ قبول کرے تو اس کے زندہ رہنے کی کوئی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ یہ قرآن کا سورہ توبہ پڑھ لیجئے، قرآن کی وہ 26 آیتیں پڑھ لیجئے، تو آپ کو اگر ایسا فیل ہوتا ہے کہ ارے نہیں بچے جا رہے ہیں مدرسے میں، اچھی دینی تعلیم لے رہے ہیں، بھائی وہ آپ کا شریمد بھگوت گیتا ہے جو خوبصورت باتیں بتاتا ہے، وہ آپ کا رگ وید ہے جو بہت ہی ٹیکنالوجی والی باتیں بتاتا ہے، وہ آپ کا ارتھ وید ہے جو انسان کو میڈیسن دیتا ہے بنا کر کے، جڑی بوٹی دیتا ہے بنا کر کے، زیرو کا آوشکار کرتا ہے، سوریہ اور چندرما کی دوریوں کو بتاتا ہے۔ ہمارے القرآن میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی یا سائنٹیفیکل بات نہیں ہے۔ آج بھی مسلمان کہتا ہے کہ دھرتی چپٹی ہے، آج بھی کہتا ہے، ان سے پوچھا جائے گا تو یہی کہے گا۔ تو مجھے ایک دم کرسٹل کلیئر ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا چند سال اردو اسکول میں بھی پڑھا ہے۔ ہمارے اسکول کے اندر ہمیں بتایا جاتا تھا پرساد حرام ہے، پرساد کھانا حرام ہے۔ ہمارے گھر کے آس پڑوس میں، کیونکہ میں مسلم کمیونٹی میں رہی ہوں، اب جا کر کے میں اپنا جیون بچانے کے لیے ہندوؤں کے بھیڑ میں رہتی ہوں، اپنی عزت آبرو بچانے کے لیے ہندوؤں کے بھیڑ میں رہتی ہوں، لیکن میری زندگی کا 25 سال گزرا مسلمانوں کے بھیڑ میں، جہاں پر میں نے کبھی بھی ہندوؤں کے پکش میں کوئی تعریف نہیں سنی، بلکہ ہندوؤں کے پکش میں نفرت اور صرف نفرت دیکھا۔ مجھے یاد ہے میں کلاس 8 میں تھی اور میری ٹیوشن میں ایک ہندو فرینڈ تھی، ڈمپی نام تھا اس کا، میں اس کے ساتھ رام مندر چلے جایا کرتی تھی جو گرش پاک کے پاس ہے۔ وہاں سے جب میں پیڑا اور